آ کے دیکھا کہ اس کی بچیاں ہیں دو، ایک کی تو شادی ہوئی تھی، دوسری کی میں نے اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ ویسے وہ نشہ فروخت تھا مومن پورے کا، اس نے گھر میں گھس کے 2 لڑکوں کو اور 3 ہو کے اتنا ظلم تشدد مجھ پہ بھی کیا، اتنے اٹیں روڑے اور پسٹل کے بٹوں کے ساتھ ڈنڈوں کے۔ کب تو آئیں گی نا، تو یہ میری نہیں تو میں کسی کی بھی نہیں رہنے دوں گا۔ بس موقع کی تلاش، جب وہ جیسے ہی میرے پاس سال 1.5 سال بعد آئیں تو اس نے اپنے اور دوستوں کے ساتھ، وہ ناصر نام کا لڑکا ہے، محلے دار ہے ہمارا، کراچی میں کر دی۔ یہاں سے میں نے نکال ہی دیے کہ نہ ہوئیں گے، نہ میں نے تو کہا جان چھوٹ گئی، ختم ہو گئی ہے۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کے سزا مجھے، میرے خاوند کو اس نے پکڑوا دیا اور اس کے بعد میرے ساتھ ظلم تشدد میرے پہ شروع کر دیا کہ کب تو نہیں نظر آتا تھا، کیونکہ بغیرت بندہ عزت ہی خراب کرتا ہے، اور اگر وہ عزت سے کرنا چاہتا ہوتا تو میں نے ان کو بھی تو دے دی، تو اس کو بھی دیتی تھی۔ اتنا کچھ نہ میں سب کی بات کو لائک کرو، سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو پریس کرو تاکہ نئے آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا باجی، واقعہ ہوا ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ، آپ کے ساتھ بہت ظلم زیادتی ہوئی ہے، ذرا بتائیے گا کیا ہوا ہے؟ بھائی جس طرح میں نے بتایا نا کہ وہ میرے خامد کا ایک یار دوست تھا، اس نے کیا کیا، پہلے بچپن میں ان کا یاری دوستی تھا، اب جب بڑے ہو گئے تو اس نے جب گھر میں آ کے دیکھا کہ اس کی بچیاں ہیں دو، ایک کی تو شادی ہوئی تھی، دوسری کی میں نے اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ ویسے وہ نشہ فروخت تھا، تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کیا نہیں، رشتہ بھی مجھ سے نہیں مانگا، لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہی میں نے اپنی بیٹی کو، اس کی شادی کراچی میں کر دی، یہاں سے میں نے نکال ہی دیے کہ نہ ہوئیں گے، نہ میں نے تو کہا جان چھوٹ گئی، ختم ہو گئی ہے۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کے سزا مجھے، میرے خاوند کو اس نے پکڑوا دیا اور اس کے بعد میرے ساتھ ظلم تشدد میرے پہ شروع کر دیا کہ کب تو آئیں گی نا، تو یہ میری نہیں تو میں کسی کی بھی نہیں رہنے دوں گا۔ بس موقع کی تلاش، جب وہ جیسے ہی میرے پاس سال 1.5 سال بعد آئیں تو اس نے اپنے اور دوستوں کے ساتھ، وہ ناصر نام کا لڑکا ہے، محلے دار ہے ہمارا مومن پورے کا، اس نے گھر میں گھس کے 2 لڑکوں کو اور 3 ہو کے اتنا ظلم تشدد مجھ پہ بھی کیا، اتنے اٹیں روڑے اور پسٹل کے بٹوں کے ساتھ ڈنڈوں کے ساتھ۔ ظلم زیادتی اتنی کیوں کی آپ کے ساتھ؟ بس وہ کہہ رہے کہ ابھی آپ نکاح کر لیا، اب شادی شدہ ہے، میری تو اس کی یہ میرا کہ میری زندگی اب پیش کرتا تھا، یہ کرتا میری زندگی برباد ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ شادی، آپ کی بیٹی کی شادی ان کے ساتھ ہو؟ نہیں، وہ چاہتا تھا لیکن مجھے نہیں نظر آتا تھا، کیونکہ بغیرت بندہ عزت ہی خراب کرتا ہے، اور اگر وہ عزت سے کرنا چاہتا ہوتا تو میں نے ان کو بھی تو دے دی، تو اس کو بھی دیتی تھی۔ اتنا کچھ نہ میں کرتے کہ اتنا ظلم ہو جائے یا یہ ہو جائے، لیکن وہ ہے ہی ایسا شخص تھا۔ آپ کا خاوند کہاں پہ تھا اس ٹائم؟ میرا خاوند کو اس نے پکڑوا دیا ہے، اس پہ اتنے پرچے ڈلوا دیے کہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ سے گھٹ ضمانت نہیں ہو رہی۔ کیا بدماش ہے کوئی؟ وہ بدماش ٹائپ کا ہے، وہ رگو نام کا، پورے محلے میں آپ اس کا جا کے پوچھ سکتے ہیں، مومن پورے میں پوچھ سکتے ہیں کہ مومن پورے میں اس کے دہشت گردی اور سارا لوگوں کو اس نے وہاں پہ، یہ پورا، یہ میری اکیلی کی بات نہیں ہے، یہ محلے والوں نے ان کے ساتھ پرمیشن دی ہوئی ہے اور سمجھایا بھی ہے، اور خود کا اس کا یہی کہنا ہے کہ یہ آپ کے محلے دار رشتہ داروں میں کوئی ایسا تڑیلا نہیں ہے جو میرا سامنا کر سکے، کیا کہ وہ چیخوں کی آواز نہیں سنتے آپ کی، اپنا پھانسی کا، کسی کا پھانسی کا پھندا وہ کوئی کسی کے کوئی اپنے گلے میں نہیں ڈالتا، یعنی کہ آپ پہ تکلیف ہے وہ نہیں آئیں گے، آپ آگے سے یہ بات کرتا تھا۔ مارا کس طرح آپ کی بیٹی کو اس نے؟ مارا اس نے موکے اور اٹوں کے اور لتوں سے اور بٹوں سے اتنا ہمارا کہ بیٹے میری اتنی اچھل کے جب الٹی ہوتی تھی نا تو اس کے زیادہ تو اس نے پیٹ پہ لتیں ماری ہے نا، اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اب رپورٹ آئے گی نا تو اس کے پہ یہ جو میں بات کر رہی ہوں، جو بھی کہا، یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا آپ کے، اس پہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کی ہے، نہیں، وہ سارا اس نے پکڑا نہیں اسے بھی؟ اس کو پکڑ لیا، ابھی اس کو حراست میں ہے، وہ ناصر نام کا لڑکا، وہ حراست میں پکڑا گیا، اختلاف جرم اس نے قبول کر لیا کہ میں نے واقع کیے، ابھی وہ کہہ رہا ہے یہ تو میں نے کر لیا، اب جو پیچھے رہ گئی اس کی بہن اور والدہ، انہوں نے مجھے تنایا ہے نا، تو ان کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا، تو مجھے تو ابھی تفس آپ پر بھی ظلم زیادتی کی؟ مجھ پہ بھی تشدد کیا اتنا کہ میرے مار کے میرے تو سانس چل رہی تھی، میں تو اٹھ کے ہاتھ نہیں چلا سکتی تھی، نہ باہر جا سکتی، نہ کسی نے کہہ سکتی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جسم پہ ابھی بھی نشانات ہیں
जख्म मेरे पाँव के अंगुलियां तोड़ दिए डंडों के साथ। मैं तो खुद अल्लाह के वास्ते डालते रहे। और छोटी हमारे पास दूसरी मेरी लड़की है, उसकी शादी हुई, छोटी बच्ची, हम वो सामने करते रहे। और वो पैरों पे 3 मैगजीनें उन्हें फारिग की हैं। 2 लड़के पठान थे उसके साथ, उन्होंने 2 मैगजीनें फैर निकाल लेते, साथ में डंडे मारते, साथ में फैर निकालते थे। वो मासूम बच्चे हमने आगे किया, उसके ऐसे करीब से फैर मारते कि ये हमारे सामने ले आओ मत। इतने हमने अल्लाह के वास्ते नाज़रीन, जुल्म की इंतहा कर दी कि उन्होंने कहा कि हमें रिश्ता दो, पर इन्होंने इनकार भी किया उस वक़्त, और इन्होंने कहीं और शादी की। जब वापस आई बेटी तो यहाँ जब घर में आई, जब उस शख्स को पता चला, उस बदबख्त को पता चला, और वो आया, उनके साथ भी जुल्म ज़्यादती की और बेटी को जो शहीद किया। नाज़रीन, हमारे देखने वाले और आईजी पंजाब साहब से ये कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। आईजी पंजाब देख रही है, मरीम नवाज साहिबा देख रही है, उनके बहुत सारे खिदमात है, कोई पैगाम देना चाहती है उन्हें? क्या पैगाम देना चाहे? मैं ये कहती हूँ, औरत क्या है, अब एक ही बंदा होता है जो पुलिस भी है। अभी मेरे शोर को पुलिस वाले ने पकड़े, सर तो पुलिस वाले इसमें मुलज़म है ना, कि अफसरानों ने जब एक औरत मासूम बच्चों से उनका बाप छीन लेते हैं तो हम तो लवारिस हो गए। कौन हमें सामभेगा? ना कोई भाई सामता है। आज के दौर में कोई किसी को नहीं पूछता, हम तो यहीं पे रह गए ना। तो जिसका जैसे दिल करे हमारे साथ करे। मेरे पास इतने पैसे नहीं, कहाँ से ला गया हूँ मैं भाग। वो कंजर जो था मुझे जाने भी नहीं देता, किसी बड़े के पास में चले जाती, मिन्नत करके अपने खामद को छुड़वा लेती। नहीं, नजायज़ मेरे खामद को उसने पकड़ा, और उस पे भी थाने में इतने जुल्म किए हुए हैं ना कि उसका मुंह इतना सूजा हुआ है। इस तरह उसको, अभी मेरे बच्चे आए हैं ना, तो पहले उन्होंने गए कैंप में, गए अपने पापा से मुलाकात करने के लिए। 3-4 हज़ार रुपया उन्होंने 10 मिनट बात करने का लिया है उनसे, और 3-4 घंटे उनको 3-4 मतलब मिनट 20 मिनट उन्होंने बात कराई, 3-4 हज़ार रुपया ले लिया। और उनको अभी वो उसकी मूवी बनी हुई है, मोबाइल जो है ना वो बच्चियों के, वो भी और उस रघु ने अपने पास है उनके। नाज़रीन, देख सकते हैं आप कि ये इस टाइम किस हालत में है। एक चटाई जो है, एक इन्होंने ज़मीन पे बिछाई हुई है। अच्छा, ये भी किसी की है? किसी के, ये भी किसी के। ये जो है ये बाजार से लेके वो किराए पे जो मंगवाते हैं, ये सब सामान किसी का। हमारा सामान उन्होंने सारा जला दिया है। जला दिया। ये कमरे में देखिए ना नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि छत भी आपको बीटीएस में नज़र आ रहे होंगे वीडियो में, कि इन्होंने हर एक चीज़ इनकी जला दी है। एक बेटी की खातिर इन्होंने कुर्बानी दी, इनकी बेटी के साथ जुल्म ज़्यादती हुई है और उसे शहीद किया गया। नाज़रीन, इनकी आवाज़ बने। मरीम नवाज साहिबा से खुसूसन दरख्वास्त है कि इनकी आवाज़ ज़रूर बने।